ناول آبرو قسط نمبر 3۔ اذلان اپنے گھر کے سوئمنگ پول کے پاس بیٹھا روز کا مشغلہ عمل کر رہا تھا، یعنی شراب اور سگریٹ۔ اپولوجائز مائی فٹ علیزہ سلیم، کل سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے۔ بہت ہی اسپیشل پلان ہے میرے پاس تمہارے لیے۔ تمہیں تو میں ایک جھٹکے میں کسی کیڑے کی طرح مسل سکتا تھا، لیکن مجھے تمہارا غرور توڑنا ہے۔ تمہیں ساری زندگی پچھتاوا رہے گا اپنے زندہ ہونے پر۔ اذلان فون میں موجود علیزہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ وہ اذلان کی اپنی پرائیویٹ پارٹی تھی تو میڈیا میں خبر نہیں ہوئی۔ وہاں موجود لوگ بھی قریبی دوست احباب تھے، نہیں تو میڈیا اسے ساری دنیا میں پھیلا دیتا اور اذلان کی کاروباری ساکھ کو بہت نقصان پہنچتا۔ پارٹی میں موجود تمام لوگ اذلان کی طاقت کو پہچانتے تھے، ان میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ایسا کوئی کام کرے۔ سبھی جانتے تھے اذلان سے دشمنی ان کی زندگی اور کاروبار کو تباہ کر سکتی ہے۔ وہاں علیزہ نے اپنے گھر والوں کو کسی گڈ نیوز کی طرح جاب کا بتایا۔ اب وہ بستر پہ لیٹی کل صبح کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے اذلان کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ کیوں رکھا ہے اسے جاب پر زبردستی؟ یہ کیا طریقہ ہے بدلہ لینے کا؟ جتنا سوچ رہی تھی اسے اتنی ہی وحشت ہو رہی تھی۔ اگلی صبح، کیا مصیبت ہے؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں، کب آئے گا کھڑوس بے غیرت لڑکیوں کو چھیڑنے والا۔ ریسیپشن پر بیٹھے بیٹھے جب علیزہ کو 1 گھنٹہ گزر گیا تو اس نے دل میں مغالطات بکنے کا سیشن شروع کیا۔ اسی لمحے اذلان اپنی پوری شان و شوکت اور مردانہ وجاہت کے ساتھ آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ ڈارک بلو اور ایش گرے کمبینیشن کے 3 پیس سوٹ میں بال جیل سے سیٹ کیے، نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا، اور وہی شان بے نیازی کہ کسی کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں، اپنی پرسنل لفٹ کی جانب بڑھا۔ ایکسکیوز می! علیزہ کی زوردار پکار پر سارا آفس اذلان سمیت اس کی طرف متوجہ ہوا۔ 10-15 سیکنڈ کے لیے مانو سب پاز ہو گیا، سبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ علیزہ بس خفیف سا مسکرا پائی۔ کم ود می! اذلان نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ اذلان کے ساتھ ہی لفٹ میں سوار ہو گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد علیزہ بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اذلان نے مختصر سا جواب دیا، جبکہ دیکھ دونوں دروازے کو رہے تھے۔ آفس میں داخل ہو کر اذلان نے کسی کو انٹرکام پر بلایا، جبکہ علیزہ آفس کے عین وسط میں کھڑی ایک ایک چیز کا نظروں سے پوسٹ مارٹم کرنے میں مشغول تھی۔ کھڑی کیوں ہوں؟ 1 کپ کافی بنا دو، اذلان نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اوکے سر۔ کس ٹائپ کی کافی پیتے ہیں آپ، اور کچن کہاں ہے؟ بلیک کافی، اور وہاں ہے کافی میکر۔ اذلان نے ایک سمت اشارہ کیا۔ وہ سرعت سے کافی بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کروں یار، یہ بلیک کافی کیسے بنتی ہے؟ کیا گرم پانی میں ڈائریکٹ ڈال کر دے دوں؟ نہیں نہیں، اف کتنی واہیات لگے گی۔ پھر کیا کروں، دودھ اور الائچی والی کتنی آفت بنتی ہے۔ علیزہ کو دیسی کافی وہ جو کبھی کبھار سردیوں میں بناتی تھی یاد آ گئی۔ آئیڈیا، چلو ایسے ٹرائی کرتی ہوں، باقی اللہ مالک ہے، نہیں سمجھ آئی تو کیا کریں گے، 2-4 سخت لفظ سنائیں گے۔ ویسے بھی تو اسی لیے رکھا ہے یہاں، تاکہ بار بار بات پر ذلیل کر کے اپنا بدلہ لے سکیں۔ سوچتے ہوئے اپنی خود ساختہ ترکیب سے کافی تیار کر کے اذلان کے سامنے رکھی۔ یہ میری پی اے ہیں، ان کی ٹیبل میرے آفس میں سیٹ کروائیں اور انہیں کام کے حوالے سے گائیڈ کریں۔ علیزہ بہت فاسٹ لرنر، تیزی سے سیکھنے والی تھی، اسے جلد ہی کام سمجھ آ گیا۔ اذلان نے کافی کا پہلا سپ لیا، اسے کافی مختلف مگر ریفریشنگ لگی۔ علیزہ؟ جی؟ اذلان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، جو ابھی ابھی ملے لیپ ٹاپ کو کھولے بیٹھی تھی۔ یہاں آؤ۔ جی سر، علیزہ ڈرتے ڈرتے پہنچی۔ اس نے سوچا لو شاید پہلی دفعہ اوقات ملنے کا وقت ہو چکا ہے۔ کافی صحیح نہیں لگی کھڑوس کو۔ یہ لو، آفس کی کیز ہیں یہ، کل سے تم آ کر آفس آ جانا ڈائریکٹ، ریسیپشن پر مت بیٹھی رہنا، اور کوئی پرابلم ہو تو تم مجھے ڈائریکٹ بول سکتی ہو۔ علیزہ کے غش کھا کے گرنے کا مقام تھا۔ اف کتنی عزت سے بات کر رہا ہے، لگتا ہی نہیں کل اس کے منہ پر تھپڑ جڑائے میں نے۔ کیا چاہتا کیا ہے یہ چھیڑو؟ یس سر کہہ کر علیزہ واپس کاؤچ پر آ گئی۔ دل دماغ میں عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ کیا ٹائم ہو گیا یار؟ اذلان علیزہ کو ایک فائل چیکنگ کا کام دے کر خود میٹنگ میں چلا گیا، اسے وقت کا احساس نہ ہوا۔ اوہ نماز کا ٹائم ہو گیا، یہاں تو اذان کی آواز ہی نہیں آئی۔ سب کام چھوڑ کر علیزہ وضو کر کے موبائل کی مدد سے سمت کا تعین کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اذلان میٹنگ سے آیا تو علیزہ کو نماز پڑھتا دیکھ سر جھٹکتا اپنی ٹیبل تک آیا۔ بڑی آئی ملانی، اذلان نے دل میں تانا کسا۔ تمہارا 4 بجے آف ہے، میں ایک آؤٹ ڈور میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، تم آفس لاک کر کے چلی جانا۔ ٹھیک 5:30 بجے علیزہ گھر پہنچ چکی تھی۔ یار کیا علاقہ ہے، کیا آفس ہے مما، بہت حسین۔
علیزہ اپنی مما اور 2 بہنوں کو تفصیل بتانے لگی۔ اگلے کچھ دن اسی طرح امن میں گزر گئے۔ اذلان کا رویہ نارمل اور لیا دیا سا تھا۔ علیزہ نے کبھی اسے کسی کے ساتھ فلرٹ کرتے بلکہ ہنس کے بات کرتے تک نہیں دیکھا تھا۔ کام میں علیزہ کو مزہ آنے لگا۔ اذلان کی کاروباری حیثیت کا اندازہ تو علیزہ کو جب ہوا جب بڑے بڑے سیاسی شخصیات اس سے ملنے کے لیے اس کے آفس آتی تھی۔ آج سارے اپوائنٹمنٹس کینسل کر دو، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل۔ آفس پہنچتے ہی اذلان کا میسج دیکھ کر علیزہ نے آفس روم لاک کیا اور عبایا اتار کے اذلان کے کوٹ ہینگر پر ڈال دیا۔ واو، آج تو مزہ آئے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا خوبصورت ماحول، گرم چائے کا کپ اور آزادی، کام پر چھٹی جیسی فیلنگز۔ علیزہ نے 1 کپ چائے منگوائی اور خود بال کھول کر لیپ ٹاپ لے کر کاؤچ پر پیر اوپر کر کے ایزی ہو کر بیٹھ گئی۔ لان کے ہلکے سے کالے جوڑے میں ملبوس حسین زلفوں کو کھلا چھوڑے اپنے کان پر پینسل لٹکائے چائے پیتے پیتے وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام میں مصروف تھی۔ آج میں اوپر آسمان نیچے، آج میں آگے زمانہ ہے پیچھے، گانا گنگناتے ہوئے وہ تقریباً کاؤچ پر لیٹ ہی گئی تھی جب اذلان آفس میں داخل ہوا۔ وہ وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک نائکی کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ گھر کے کپڑوں میں بھی وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ تقریباً 5 منٹ تک کھڑا اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ علیزہ کا نسوان حسن اور کشش کے باعث اذلان کی آنکھیں اس سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ علیزہ بھی اتنی مگن اور بے فکر تھی کہ اسے اذلان کے آنے کا پتہ تک نہ چلا۔ یاہو، ہو گیا سب کام، اب میں آزاد ہوں۔ علیزہ اپنی دھن میں مگن انگڑائی لیتی ہوئی جو اٹھ کر بیٹھی تو اسے اندازہ ہوا کہ کوئی کھڑا ہے سامنے۔ اذلان کو اطمینان سے کھڑا تکتا پا کر ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ گود میں موجود لیپ ٹاپ، پینسل اور فائل سب زمین بوس ہو گئے۔ وہ سر، آپ نے کہا تھا آپ آج نہیں آئیں گے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، طبیعت بہتر نہیں ہے، اپوائنٹمنٹس کینسل کر دو، یہ کہا تھا۔ اذلان نے اطمینان سے وضاحت دی۔ ایکسکیوز می سر، 2 منٹ میں بھی آئی۔ علیزہ کو جب خیال آیا کہ بغیر دوپٹے کے کھڑی ہے تو فوراً اپنا عبایا اور اسکارف اٹھا کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اذلان مسکراتا ہوا اپنی چیئر پر آ گیا۔ 2 منٹ بعد علیزہ اپنا حلیہ درست کر کے خاموشی سے اپنا سب سامان اٹھا کر اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مقصد چہرہ چھپانا تھا۔ اپنی حرکتوں کا سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ کیسی عجیب حرکتیں کر رہی تھی میں؟ کافی نہیں ملے گی کیا آج؟ اتنے میں اذلان کی آواز آئی۔ جی سر، ابھی لائی۔ علیزہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ سر، آپ کی کافی۔ آئی ایم سوری سر، میں تھوڑا فری ہو کر بیٹھ گئی تھی، مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے اور میں نے تو خود دروازہ صحیح سے لاک کیا تھا، آپ اندر کیسے آئے؟ علیزہ نے تقریر کی طرح پوری بات بولی۔ کوئی بات نہیں، تم جب چاہو ویسے فری ہو کر بیٹھ سکتی ہو، میرے آفس میں ویسے بھی زیادہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اور رہی بات دروازے کی، تو میرا آفس ہے، میرا فنگر پرنٹ سینسر سے کھل جاتا ہے یہ لاک۔ یہ بات تو ہے، کہتی ہوئے علیزہ اپنی جگہ پر آئی۔ علیزہ ذرا HR ڈپارٹ سے جا کر مسٹر وقار سے ہاشمانی کی ہارڈ کاپی فائل لے کر آؤ۔ اذلان نے علیزہ کو کام بتایا۔ وہ فوراً HR کی جانب روانہ ہوئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد دھاڑ سے آفس کا دروازہ کھلا۔ علیزہ شدید غصے کے عالم میں اندر داخل ہوئی۔ میں کل سے نہیں آؤں گی، مجھے نہیں کرنی جاب، اذلان نے علیزہ کو کہتے سنا۔ ہوا کیا ہے؟ اذلان نے اٹھ کر علیزہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہمت کیسے ہوئی اس بڈھے کی، جان سے مار دوں گی سالے کو۔ علیزہ کوئی بکھری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ اذلان کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کیا ہوا؟ کس کی شامت آ گئی؟ آپ ہنس رہے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، جھانسا دے کر 10ویں فلور پر بلاؤں گی اور دھکا دے دوں گی، ایک ہڈی نہیں بچے گی اس بڈھے کی۔ اذلان نے اسے پانی کا گلاس دیا اور صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ نہیں پلیز سر، آپ مجھے جانے دیں پلیز۔ علیزہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ بیٹھو، اذلان نے ذرا سختی سے کہا۔ علیزہ بیٹھ گئی۔ آنسو مستقل نکل رہے تھے۔ اب آنسو صاف کرو اور بتاؤ مجھے کہ ہوا کیا ہے۔ اذلان فاصلے سے کاؤچ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ ناٹے، چھوٹے قد والا مسٹر وقار دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی مجھ سے۔ بڈھے کی ہمت تو دیکھیں، اتنے مزے سے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں ناجائز رشتوں کا قائل نہیں ہوں اور تم مجھے پسند آ گئی ہو تو مجھ سے شادی کر لو، عیش کرو گی عیش، سالے کے عیش کی ایسی کی تیسی۔ علیزہ پھر غصے میں بکتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ بات تو واقعی سیریس تھی، لیکن علیزہ کے انداز پر اذلان کو ہنسی آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ہنسی ضبط کی۔ چلو جاؤ، پانی پیو، فیس واش کرو اور اپنی جگہ پر جا کے کام کرو۔ پلیز آپ بتائیں مجھے اگر کوئی صورت ہے، میں جاب نہیں کرنا چاہتی اب۔ ہاں ایک صورت ہے، پینلٹی بھر دو اور چھوڑ دو جاب۔ اذلان اپنی ٹون میں واپس آ گیا۔ کتنے پیسے بھرنے ہوں گے؟ 1 کروڑ۔
علیزہ نے اذلان کو ایسے دیکھا جیسے اس نے علیزہ کی کڈنی مانگ لی ہو۔ 1 کروڑ تو نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں تو جاؤ اب کام کرو اپنا۔ علیزہ چپ چاپ اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ 1 کروڑ تو ایسے بول رہا ہے جیسے 1000 بول رہا ہو۔ غلطی ہو گئی بہت بڑی، صحیح سے کانٹریکٹ پڑھنا چاہیے تھا۔ ایک نیا افسوس۔ تھوڑی دیر میں مسٹر وقار اذلان کے آفس میں تھے۔ میں نے سنا ہے وقار صاحب آپ کو دوسری شادی کا شوق چڑھا ہے۔ وقار نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اذلان نے ان کی بات کاٹی۔ دیکھیں آپ کا میری فرم کے ساتھ پرانا تعلق ہے۔ ایم ڈی کی پوسٹ بہت محنت سے ملی ہے آپ کو۔ اگر آپ میرے اسٹاف کے ساتھ ایسی چیپ حرکتیں کریں گے تو نوکری اور عزت دونوں گنوا دیں گے۔ اذلان کا سخت 2 ٹوک انداز علیزہ کو دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ علیزہ ادھر آؤ۔ اذلان نے علیزہ کو بلایا۔ معافی مانگیں۔ اذلان نے وقار کو کہا۔ آئی ایم سوری، میں شرمندہ ہوں۔ وقار صاحب نے علیزہ کو معذرت پیش کی۔ علیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جا سکتے ہیں اب آپ، اور یہ میری طرف سے لاسٹ وارننگ ہے۔ میں نے اگر آپ کی شکایت سنی کہ آپ علیزہ کو ہراس کر رہے ہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ AW اردو ناولز۔ ڈونٹ کاپی مائی ناول۔